فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں، اور زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اور اس کا خطبہ نمبر 95 آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پیج نمبر ہے 237۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام یقرر فضیلت الرسول الکریم۔ اس خطبے میں امام علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کی فضیلت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ اس خطبے کا مقصد اور ہدف ایک تو عظمت اسلام اور دوسرے اس کے متعارف کرانے والے کی عظمت کو بیان کرنا ہے، کیونکہ خطبے میں لوگوں کی اسلام سے پہلے اور بعد کی حالت کا موازنہ کیا گیا ہے، اور اس موازنے سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت پیغمبر اکرم نے کتنا عظیم کام کر دکھایا ہے کہ غیر معمولی انحطاط پذیر جاہلیت کے معاشرے کو ایک جدید متمدن اور ترقی یافتہ اسلامی معاشرے میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، اب یہ خطبہ غالباً شروع ہو رہا ہے کیونکہ عربی کی عبارت ہے، تو اس طرح سے ہے کہ بعثہ والناس ضلع، اور ختم ہو رہا ہے الی الحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ۔ ترجمہ ہے، اللہ نے انہیں اس وقت بھیجا جب لوگ حیرت و گمراہی میں سرگرداں تھے اور فتنوں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ نفسانی خواہشات نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور غرور اور تکبر نے انہیں بہکا دیا تھا۔ بھرپور جاہلیت نے ان کی عقلیں کھو دی تھیں، اور وہ حالات کے ڈانو ڈول ہونے اور جہالت کی بلاؤں کی وجہ سے حیران و پریشان تھے۔ چنانچہ نبی کریم نے انہیں سمجھانے بجھانے کا پورا حق ادا کیا، خود سیدھے راستے پر جمے رہے اور حکمت و دانائی اور اچھی نصیحتوں کی طرف انہیں بلاتے رہے۔ یہ ہے خطبے کا ترجمہ۔ اب ہے شرح و تفسیر۔ اس میں پہلا جو ہے وہ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ تاریکی میں چمکنے والا نور۔ امام نے نہج البلاغہ میں دور جاہلیت کے عربوں کی حالت کی متعدد بار وضاحت فرمائی اور بہترین مثالوں کے ذریعے اس دور کی بولتی تصویر پیش کی، تاکہ آپ کے دور کی نئی نسل جس نے دور جاہلیت کو نہیں پایا تھا اسلامی انقلاب کی عظمت سے آشنا ہو جائے۔ نیز اس طرح حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند و بالا مقام سے مزید آشنا ہو جائے، کیونکہ ایسی عظیم تبدیلی لانے کے لیے آہنی ارادے، بے مثال استقامت، نہایت اعلیٰ تدبیر اور واضح لاہ عمل از حد ضروری ہے، اور آن حضرت میں یہ تمام باتیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ امام 7 جملوں کے ضمن میں عصر جاہلیت کی مکمل حالت کو بیان فرماتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے جملے میں یوں فرماتے ہیں، اللہ نے انہیں اس وقت بھیجا جب لوگ حیرت و گمراہی میں سرگرداں تھے اور فتنوں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ ترجمہ پڑھا میں نے، اب اس کی ڈسکرپشن ہے۔ یقیناً اگر گمراہی کے ساتھ تحیر اور پریشانی نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو اس گمراہی کے دلدل سے نجات دے سکتا ہے، اس شخص کی مانند جو راستے سے بھٹک گیا ہو اور پھر قرائن کے ذریعے سے نجات کا راستہ ڈھونڈ لیا ہو۔ بدبختی کا لمحہ وہ کہ جب گمراہی اور حیرانی ساتھ ساتھ ہوں، اور دور جاہلیت کے لوگوں کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ حاطب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ایندھن جلانے کی لکڑیاں
جمع کرتا ہے۔ دور جاہلیت کے لوگ فتنہ و فساد کے شعلوں میں گر جانے کے باوجود بھڑکتی ہوئی آگ پر مزید ایندھن ڈالتے تھے۔ ان کی عظیم مشکل ہی یہی تھی کہ وہ فتنے کو ہوا دیا کرتے تھے۔ تیسرے اور چوتھے جملے میں امام فرماتے ہیں، نفسانی خواہشات نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور غرور و تکبر نے انہیں بہکا دیا تھا۔ واضح سی بات ہے کہ جب معاشرے میں ہوا و ہوس کی حکمرانی ہو تو وہ معاشرے کو تباہی کے دہانے کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، اور جب اس پر تکبر کا اضافہ ہو جائے تو پھر معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آخری 3 جملوں میں فرماتے ہیں، بھرپور جاہلیت نے ان کی عقلیں کھو دی تھیں اور وہ حالات کے ڈانو ڈول ہونے اور جہالت کی بلا کی وجہ سے حیران اور پریشان تھے۔ یوں ان کی بدبختی کی اصل وجوہ ان کی جہالت، گمراہی، ہوا پرستی، تکبر اور فتنہ گری تھی۔ یہ وہ برے اور ناپسندیدہ صفات ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کسی معاشرے میں پائی جائے تو اس معاشرے کی تباہی کے لیے کافی ہے، چہ جائے گا کہ یہ سب یکجا موجود ہوں۔ یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دور جاہلیت کی مشکلات کتنی زیادہ پیچیدہ اور تکلیف دہ تھیں، اور ساتھ میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جس فرد نے ان سب پر غلبہ پایا اسے یقیناً تائیدات الہی اور غیبی امداد حاصل تھی۔ خطبے کے آخر میں امام پیغمبر اکرم کے دستور عمل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مختصر جملوں میں داد سخن دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ترجمہ، چنانچہ نبی کریم نے انہیں سمجھانے بجھانے کا پورا حق ادا کیا اور دل نشین، منطقی اور موزوں گفتار اور آسمانی وحی کے ذریعے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ وہ خود راستے پر جمے رہے اور لوگوں کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتے رہے اور حکمت اور دانائی اور اچھی نصیحتوں کی طرف انہیں بلاتے رہے۔ حقیقت میں پیغمبر اکرم کی تبلیغ کا مؤثر وسائل 4 چیزوں میں سمٹ جاتے ہیں۔ پہلی چیز لوگوں کو اس طرح نصیحت کرنا اور ان کا خیر خواہ ہونا کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ آپ ہی ان کے نجات دہندہ ہیں۔ دوسری یہ کہ جن کاموں کی دوسروں کو دعوت دیتے تھے خود بھی ان پر عمل کر کے دکھایا۔ تیسری یہ کہ سخت جاہلیت، نادانی، حیرت اور پریشانی کی مصیبت میں گرفتار لوگوں کو علم و حکمت کی جانب دعوت دی۔ چوتھی اور آخری چیز یہ کہ دل کی گہرائی تک اثر کرنے والے مواعظ حسنہ اور محبت اور جذبات سے بھرپور گفتگو کے ذریعے انہیں راہ حق کی جانب دعوت دی۔ نہج البلاغہ کے بہت سے شارحین نے آخری 2 جملوں کی دوسری تفسیر کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، پیغمبر اکرم نے لوگوں کو حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے خدا کی جانب بلایا، جیسے کہ آیہ شریفہ میں آیا ہے۔ ترجمہ، البتہ جیسا کہ آیہ شریفہ میں آیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، سورہ نحل کی آیت نمبر حسنہ ہے، سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 125۔ البتہ آگے بڑھتے ہیں، رائٹر لکھتے ہیں کہ البتہ گزشتہ جملوں کو جن میں امام نے جہلا اور بلا من الجہل کو ان لوگوں کی بدبختی کا سبب قرار دیا ہے، مد نظر رکھتے ہوئے پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اس خطبے میں دور جاہلیت کے بیان کردہ ناگوار اور نامساعد حالات اور اس دور کی تباہی اور انتشار انسان کو اس بات پر اکساتے ہیں کہ وہ اس دور کے حالات کو بیان کرنے والی تواریخ اور روایات کا مطالعہ کر کے اس سلسلے میں تفصیلی طور پر آگاہی حاصل کرے، اور چونکہ اس دور کے حالات کا رسول اللہ کے مبعوث ہونے کے بعد کے حالات کے ساتھ موازنہ تاریخ کا ایک اعجاز آمیز پہلو ہے، اس لیے سبھی بالخصوص ہوش مند جوان نسل کے لیے اس سلسلے میں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ہم نے پہلی جلد میں پہلے خطبے کے ذیل میں اور دوسری جلد میں خطبہ نمبر 26 اور 33 کے ذیل میں اس سلسلے میں کافی تفصیلات بیان کی ہیں اور انہیں دہرانا مناسب نہیں، لیکن محترم قارئین کو ہمارا مشورہ ہے کہ ایک بار پھر ان کا مطالعہ کریں۔ یہاں پہ خطبہ نمبر 95 ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور ہم آگے بڑھتے ہیں اسی ریڈنگ میں خطبہ نمبر 96 کی جانب، اور پیج نمبر ہے 241۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام
فی اللہ و فی رسول الاکرمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس خطبے میں امام علیہ السلام نے خداوند کریم اور پیغمبر اکرم کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، امام اس خطبے میں خصوصی طور پر 2 چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء حسنہ کی جانب اشارہ فرماتے ہیں اور اس کی اوصاف کے ساتھ مدح و ثنا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت پیغمبر اکرم کے بعض فضائل کو بیان کرتے ہوئے ان کے حزب و نصب اور ان کی شجاعت سے معمور قیام کے بارے میں کہ جو فتنے کی آگ کے بجھ جانے اور سینوں سے بغض کینے کے محو ہو جانے کا باعث بنا گفتگو فرماتے ہیں۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ، اور ختم ہوتا ہے فلا شیء آدونہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اول ہے اور کوئی شے اس سے پہلے نہیں، اور آخر ہے اور کوئی چیز اس کے بعد نہیں۔ وہ ظاہر ہے اور کوئی شے اس سے ظاہر تر نہیں، اور وہ باطن و پوشیدہ ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ تر نہیں۔ شرح و تفسیر: وہی آغاز ہے اور وہی انجام، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس خطبے کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی طرف اشارہ ہوا ہے اور امام خصوصیت کے ساتھ خدا کے اول و آخر اور ظاہر و باطن ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اول ہے اور کوئی شے اس سے پہلے نہیں، اور آخر ہے اور کوئی شے اس کے بعد نہیں۔ وہ ظاہر ہے اور کوئی شے اس سے ظاہر تر نہیں، اور وہ باطن و پوشیدہ ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ تر نہیں ہے۔ خداوند متعال کے اول و آخر ہونے سے مقصود اس ذات پاک کا ازلی اور ابدی ہونا ہے، اس لیے کہ وہ اگر اول ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ زمانے کے لحاظ سے آغاز کرنے والا ہو، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات زمان کے دائرے میں محصور ہو کر رہ جائے گی، اور نہ ہی مکان کے لحاظ سے آغاز کرنے والا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کی ذات مکان و محل کے دائرے میں محصور ہو کر رہ جائے گی، بلکہ اس کے اول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ازلی ذات تمام وجودوں کا سرچشمہ ہے اور تمام موجودات اس کی بدولت وجود میں آئے ہیں۔ اسی طرح اس کے آخر ہونے کا مطلب زمان و مکان کے لحاظ سے آخر ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات ابدی ہے اور تمام موجودات کی بقا اس کی ذات سے وابستہ ہے، اور جب سب کچھ فنا ہو جائے گا اور وہ باقی رہے گا۔ مختصر یہ کہ وہ نقطۂ آغاز ہستی ہے اور تمام جہان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا۔ خدا کی ظاہر اور باطن سے توصیف اس کے وجود کے تمام چیزوں پر محیط ہونے کو بیان کرتی ہے۔ وہ ہر چیز سے ظاہر تر ہے کیونکہ اس کی ذات کے آثار ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ ہر چیز سے مخفی تر ہے اس لیے کہ اس کی ذات کی حقیقت سب پر پوشیدہ ہے۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے ظاہر اور باطن کے بارے میں کچھ احتمالات بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اس کے ظاہر ہونے سے مقصود یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، اور دوسرا یہ کہ ظاہر سے مقصود یہ ہے کہ وہ سب سے برتر ہے، لیکن چونکہ ظاہر اور باطن ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اس لیے ظاہر کی ان 2 تفسیروں کے مطابق باطن کا مفہوم کچھ نہیں ہے، لہٰذا پہلی تفسیر ہی مناسب ہے، یعنی وہ خدا اپنے وجود کے آثار کے اعتبار سے اتنا خام اور عیاں ہے، اتنا ظاہر اور عیاں ہے کہ اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے۔ زمین و آسمان، پودے، حیوانات، انسان، دریا اور صحرا سبھی اس کے وجود کے آثار سے معمور ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ذات کی حقیقت یوں پوشیدہ ہے کہ کسی کی اس تک رسائی نہیں، اس لیے کہ محدود انسان اس لامحدود وجود کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مشہور اور پرفیض دعائے روز عرفہ میں ہم پڑھتے ہیں: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عمية عين لا تراك عليها
رقیبا۔ ایک فارسی شاعر نے اسی مضمون کو اپنے خوبصورت اشعار میں یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: تو دل سے گیا کب جو تجھے پانے کی تمنا کروں، تو کب پوشیدہ تھا جو تجھے ڈھونڈوں، تو جہان خلقت کے ہزاروں جلووں کے ساتھ ظاہر ہوا ہے، تجھے دیکھنے کی خاطر سراپا آنکھ بن جاؤں۔ دوسرا حصہ خطبے کے اس حصے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور یہ اس طرح شروع ہوتا ہے: مستقرہ خیر مستقرین، اور ختم ہوتا ہے: کلامہ بیان و سمتہ لسان۔ ترجمہ: بزرگی اور شرافت کے معدنوں اور پاکیزگی کی جگہوں پر ان کا مقام بہترین مقام، ان کی پرورش کی جگہ بہترین جگہ ہے، ان کی طرف نیک لوگوں کے دل جھکا دیے گئے ہیں اور حق کے متلاشیوں کی نگاہوں کے رخ موڑ دیے گئے ہیں۔ خدا نے ان کی وجہ سے فتنے دبا دیے اور عداوتوں کے شعلے بجھا دیے، بھائیوں میں الفت پیدا کی، اور جو کفر میں اکٹھے تھے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا، بس لیکن مخلصوں اور محروموں کو اس کے وسیلے سے عزت بخشی، اور کفر کے معززین کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ان کا کلام بیان تھا اور ان کی خاموشی زبان۔ شرح و تفسیر: اس کی گفتگو بیان اور سکوت پرمعنی ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ بہت معذرت۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس ہیڈنگ کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ لکھتے ہیں: امام نے اس خطبے میں حضرت پیغمبر اکرم کے ایسے اوصاف بیان کیے ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے سے پرمعنی اور جامع ہے۔ سب سے پہلے آپ کے حسب و نسب اور آپ کی ولادت سے شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: بزرگی اور شرافت کے معدنوں اور پاکیزگی کی جگہوں میں ان کا مقام بہترین مقام، اور ان کی پرورش کی جگہ بہترین جگہ ہے، اور مستقر اور منبتو سے مراد طاہر ماؤں کے رحم اور با ایمان اور توحید پرست آباء و اجداد کے صلب ہیں۔ معصومین علیہ السلام کی زیارتوں میں بھی اس جانب اشارہ ہوا ہے، چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مشہور زیارت وارثہ میں آیا ہے: اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ۔ یہی بات پیغمبر اکرم کے بارے میں خود ان کی زبان سے بھی نقل ہوئی ہے، جیسا کہ فخر رازی نے آیہ شریف وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ آن حضرت نے فرمایا۔ ترجمہ: میں مسلسل آباء و اجداد کے طاہر صلب سے پاک دامن ماؤں کے رحم میں منتقل ہوتا رہا۔ معدن الکرامتی اور مماہد السلامتی بھی اسی مطلب پر تاکید ہے، یا پھر اس جانب اشارہ ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد اور والدین ایمان اور پاک دامنی کے علاوہ انسانی فضائل کے حامل تھے اور اخلاقی عیبوں سے بھی پاک تھے۔ مذکورہ بالا جملوں کی تفسیر میں یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ مستقر سے مراد مدینہ ہے، جو کہ حضرت پیغمبر اکرم کی جائے قرار ہے، اور منبتو سے مراد مکہ معظمہ ہے، جو آپ کی جائے ولادت ہے۔ یہاں فی معدن الکرامتی و مماہد السلامتی کے جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی اخلاقی جاذبیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ان کی طرف، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں، ان کی طرف نیک لوگوں کے دل جھکا دیے گئے ہیں اور حق کے متلاشیوں کی نگاہوں کے رخ موڑ دیے گئے ہیں۔ حقیقت میں پیغمبر اکرم کی ذات میں ایسی اخلاقی جاذبیت پائی جاتی تھی۔ آپ کی شجاعت آمیز تواضع، محبت اور مہربانی نے لوگوں کو آپ کا دل دادا بنا دیا تھا،
اور امت کی ہدایت اور اصلاح کی خاطر آپ کی بے مثل کوششوں کے باعث آپ لوگوں کے منظور نظر قرار پائے، منظور نظر بن گئے تھے۔ تیسرے مرحلے میں امام حضرت کے کچھ اجتماعی ذمہ داریوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جس سے آپ بخوبی سبکدوش ہوئے۔ خدا نے ان کی وجہ سے فتنے دبا دیے اور عداوتوں کے شعلے بجھا دیے۔ پہلی اجتماعی ذمہ داری یہ تھی، اور دوسری جو آگے بڑھتے ہیں اگر اس کلام میں، تو امام فرماتے ہیں بھائیوں میں الفت پیدا کی، اور جو کفر میں اکٹھے تھے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا، جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنی خاص مدد اور مومنین سے تمہاری تائید کی، اور اسی نے ان کے یعنی مسلمانوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 22، 23 اور 26۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حالت زار پر خدا کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بن گئے، آپس میں بھائی ہو گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام پیغمبر اکرم کے وجود کی برکت کے طفیل امت پر خدا کی مزید مہربانیوں کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پست لیکن مخلص اور محروموں کو اس کے وسیلے سے عزت بخشی، اور کفر کے معززین کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ غربت اور تنگ دستی کے باعث بے ایمان طاقتوروں کے ہاتھوں یرغمال ہونے والے با ایمان اور با کردار انسانوں کو خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کے وجود کی برکت سے عزت کا مقام بخشا، اور اسلامی معاشرے کی اہم ذمہ داریاں انہیں سونپیں، اور برے اور نااہل افراد کو اسلامی معاشرے کے منظرنامے سے نکال باہر کیا۔ خطبے کے آخر میں امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں ترین صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کا کلام بیان تھا اور ان کی خاموشی زبان۔ جس وقت بھی آپ کی زبان مبارک گویا ہوتی، حکمت کے اسرار آپ کی زبان سے جاری ہونے لگتے، اور آپ وحی کے حقائق بیان فرماتے تھے، لوگوں کو نجات کا راستہ دکھاتے اور خطروں کی نشاندہی کرتے تھے۔ اگر کبھی خاموشی اختیار کر بھی لیتے تو آپ کی خاموشی بھی معنی و مفاہیم سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ امور پر اپنی پریشانی، بے چینی اور عدم رضائیت کا اظہار اپنی خاموشی کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، اور بے جا سوالات کا جواب خاموشی ہی کے ذریعے سے دیتے تھے، اور بدخلق جاہلوں کے مقابل اسی اسلحے سے مدد لیا کرتے تھے، اور کبھی قرائن پر اکتفا کرتے ہوئے سکوت کے ذریعے سے کسی عمل کی تائید فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 96 ختم ہو جاتا ہے، اور پیج نمبر ہے 247، اور یہیں پر آج کی اپنی ریڈنگ کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی خطبہ نمبر 97 کے ساتھ دوبارہ اس کتاب سے رابطے کو جوڑیں گے اور امام کے کلام سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش اور اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔